ایسا لگتا ہے کہ وزیراعظم کے دورہ سے قبل امریکہ نے کوئی کوشش کی ہوگی پاکستان کو قائل کرنے کی کہ وہاں پہ نہ جائیں. ڈپلومیٹیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی پوزیشن جو ہے اس کو ایکسپلین کیا اور ان کو بریف کیا. یہ جو ساری جو بات وہ کر رہے ہیں, what do you make out of it, ظفر ہلالی صاحب؟ ان کے اتنے پٹھو ہیں ادھر سمیع صاحب کہ ادھر اور لنڈن میں بھی سب جگہ سے یہ پرائم منسٹر کو شاید یہ خبر آ رہی تھی کہ مت جاؤ, یہ وقت نہیں ہے جانا, مگر میرے خیال میں وہ بڑا زبردست فیصلہ کیا کہ وہ گیا. اور دیکھیے یہ خود کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جو پوتن کر رہا ہے وہ ڈی سٹیبلائزنگ ہے. ارے بھائی تو آپ کو آفر کیا تھا, آپ کو جب گورباچوف نے کہا تھا ہمیں نیٹو پہ لے لو, آپ کیوں نہیں لیں؟ جب آپ کو آفر آیا تھا کہ ہمیں ای یو میں لے لو 1990s میں, آپ نے کیوں نہیں لیا امریکہ روس کو؟ جب انہوں نے کہا ہم ایک بفر سٹیٹ نیوٹرل فرینڈلی اوکرین چاہتے ہیں, آپ نے کیوں نہیں بات مانا؟ آپ کیوں جاتے ہیں اور آپ کو لڑائی ان سے کرتے ہیں؟ میں آپ کو کیا بتاؤں, جدھر یہ جاتے ہیں کہتے ہیں ہم ڈیموکریسی سپورٹ کرتے ہیں, جو گورنمنٹ ہیں اس کو آپ نکالنا چاہتے ہیں, جو گورنمنٹ ہیں جو پھر الیکشنز آپ ہولڈ کرنا چاہتے ہیں, اور جو الیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کو آ کے کہتا ہے ہاں آپ نے الیکشن کرا ہے تو ہم پرو یو ایس ہو گئے ہیں. بھائی بار بار تمہیں بتایا گیا ہے. 2010-2014 میں پوٹن نے کہا کہ لیٹویا, اسٹونیا, بلغیریا, لیتھوینیا تم لوگ لے گئے ہو, تمہارے فورسز ادھر ہیں, مگر جارجیا اور اوکرین ہم نہیں آنے دیں گے, مت کوشش کرو. یہ پھر بھی باز نہیں آئے. دیکھیے ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ بھی نہیں ہے. سمیع صاحب سوچئے تو صحیح, یہ آرٹیکل 5 نیٹو کا کہتا ہے کہ جو ممبر سٹیٹ ہو اور اس کے خلاف جنگ ہو تو امریکہ از باؤنڈ. تو امریکہ نے ان کو ممبر نہیں بنایا. ان ادر ورڈ اسٹریٹجک انٹرسٹ امریکہ کا انوالو نہیں ہے آرٹیکل نیٹو کے بعد, مگر پھر بھی جنگ کے لیے تیار ہے. اور جس ملک کا اسٹریٹجک انٹرسٹ انوالو ہے وہ بار بار آپ کو سگنل کیا ہے, بار بار آپ کو کہا ہے مت کرو, اس کا آپ پرواہ نہیں کرتے. اور پھر جب وہ ریاکٹ کرتا ہے آپ پوری دنیا کو جا کے کہتے ہیں یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں. اٹس رانگ. اور میرے خیال میں امریکنز یہ سمجھ رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ بائیڈن کے خلاف یہ بڑا ریاکشن ہوگا. اس نے اس لیے کیا ہے کہ وہ افغانستان کا تو اس کا ڈیزاسٹر ہو گیا نا, ہز ہینڈلنگ آف دا سچویشن. اب وہ سوچ رہا تھا اگر میں اس وقت کچھ نہیں کروں تو اور بھی میرے پر آ جائیں گے, اور دعا کر رہا تھا کہ کچھ ایکشن ہو. مگر پوٹن نے از ناٹ ویجڈ این آل آؤٹ وار, کوئی آکیوپیشن نہیں ہے, یہ ایک ملٹری آپریشن ہے. جو 60% آف دا پیپل آف اوکرین جو ہیں وہ تو روسی ہیں. یہ تو تقسیم ہو سکتا ہے یہ ملک, اور اگر یہ ملک تقسیم ہو جائے, خدا نہ کرے, میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں, کہ پھر امریکن فورسز اور روسی فورسز ایک ایک کو آئی بال ٹو آئی بال رہیں گے اور بڑا ڈینجرس ہوگا. تو خدا کے لیے بھائی گیٹ سم سینس. وہ کہہ رہا ہے بھائی نیوٹرل مت جاؤ, نیٹو ای یو نیٹو رہنے دو, ہم یوکرین کو تسلیم کرتے ہیں, انڈیپینڈنس اس کا. مگر یہ نہیں ہے کہ تم اس کو نیٹو میں لے لو, ای یو میں انٹیگریٹ کر دو, اپنے فورسز ہمارے دروازے تک لے آؤ. تو جب یہ ہونے والا تھا کیوبا میں آپ کو جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے. میں آپ کو شاید اس دن بھی بتایا تھا سمیع صاحب, ویسٹرن ہیمسفیئر میں 200 سال تک 200 سال سے ویسٹرن ہیمسفیئر میں امریکہ نے ایک فورن سولجر کو نہیں پرمٹ کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ چین جا کے کینیڈا میں بیٹھ سکتا ہے اپنے فورسز کے ساتھ, یا روس جا کے میکسیکو کے اندر بیٹھ سکتا ہے اور کہتا ہے ہم ادھر آ گئے ہیں اس لیے کہ یہ حکومت نے ہمیں اجازت دی ہے؟ وہ اور ہوگا. مگر یہ تو سمجھتے ہیں یہ ہر جگہ جا سکتے ہیں. بھائی 33 کوز, 33 کنٹریز کو انہوں نے بام کیا ہے. 100 سے زیادہ کو دیتا انہوں نے کیا ہے سی آئی اے نے.
اور یہ ہے ان کا ریکارڈ. اور پھر بھی ہمارے لوگ جا کے یہ کہتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ پوٹن کا قصور ہے. مائی گاڈ. دیکھیں ہلالی صاحب, کہ بڑا میں آفیشلی ہلالی صاحب, میں جو پیپلز پارٹی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز, یہ وزیر اعظم کے دورہ روس پر کرٹیسائز کر رہے ہیں. یعنی آپ یہ اندازہ کریں, یہ بڑی دو پارٹیاں, ایک سندھ میں حکمرانی اس وقت کر رہی ہے, دوسری پنجاب میں حکمرانی کی خواہش مند ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑی پارٹی کہتے ہیں وہ پاکستان کی. وہ جو وزیر اعظم صاحب کا دورہ رشیا ہے اس وقت, اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. یعنی اس سے بڑی غلامانہ بات, اور امریکہ کی آپ یہ سمجھیں کہ اس کے ٹٹو بننے والی یہ بات ہے, اس سے زیادہ بڑی خوشامدانہ بات کیا ہوگی. اور یہ پاکستان کی بات کرتے ہیں, اور یہ وہ روس پر تنقید کر رہے ہیں, وزیر اعظم کے جو دورہ ہے اس پر تنقید کر رہے ہیں. اور امریکہ نے افغانستان میں بومبنگ کی, عراق میں بومبنگ کی, اسرائیل کے اندر جو ہو رہا ہے, کشمیر کے معاملے پر جو منافقانہ رویہ ان کا, اس پر یہ زبان نہیں کھولتے اور اس پر یہ بات کر رہے ہیں. بالکل بالکل حیرانگی کی بات ہے. ایبسولوٹلی کریکٹ, 100%. اور آپ سوچئے, یہ چاہتے ہیں کہ یہ وزٹ سیبوٹاج ہو, کہ ہمیں وہ پائپ لائن نہ ملے جو انشاءاللہ ملے گا, قصور تک جائے گا $2-3 بلین کا. اور ہمارے دفاع کے لیے جو JF-17 کے گن شپس کے انجنز ہیں, جو ترکی کو اجازت نہیں ملی ہمیں دینے کے لیے امریکہ سے, وہ روس دے سکتا ہے. ہیلی کاپٹر گن شپس ہمارے جو بہت ضروری ہے, وہ روس انجنز دے سکتا ہے. آپ دیکھ, سٹیل مل, ملٹری کوآپریشن, میں تو سمجھ نہیں آ رہی. یہ سیبوٹاج ایسے وزٹ کو کر رہے ہیں جو ہمارا دفاع اور ہماری اکنامک پراسپیرٹی کو انکریز کرے گا. لوگ اس کے خلاف ہیں. کیوں؟ کہ روس, کہ امریکہ خوش نہیں ہوگا. کین یو امیجن سمیع صاحب, یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ بکا ہوا مال ہے, یہ بکا ہوا مال ہے. میں ایک بریک لیتا ہوں یہاں پر, اور جب واپس آتے ہیں تو آپ کو ایک ٹویٹ دکھائیں گے جس میں تعریف کی ہے کہ ویسٹرن کنٹریز کس کو انویژن کہتے ہیں, اور جب خود یہ کام کریں تو اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. ایک ایسی منافقانہ پالیسی ہے, پاکستان کو دبایا ہوا ہے. کبھی FATF میں دباتے ہیں, کبھی IMF میں دباتے ہیں, کبھی کہتے ہیں ڈو مور کرو, کبھی کہتے ہیں پاکستان ہپوکریٹ ہے. اور اب اگر پاکستان کے وزیر اعظم بڑی ایک ہمت کر کے گئے ہیں رشیا, اور نئے تعلقات بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, اور چائنا جس وقت کھل کر روس کے ساتھ آ کے کھڑا ہوا ہے, اور پاکستان کا بھی وہ دوست ہے, اس وقت بڑی جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی وزیر اعظم صاحب پر تنقید کہ آپ رشیا کیوں گئے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا. اور ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پھر بھارت کو اور امریکہ کو اور مغرب کو خوش کرنے کی یہ ساری کی ساری کوشش ہے. اس کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ وہ جو سارا لوٹا ہوا مال ہے وہ یا لندن میں ہے, یا یورپ میں کہیں ہے, یا مڈل ایسٹ میں ہے, اور اس کو بچانا شاید ایک بڑا مقصد ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.